تصدیق ہے کیا؟ یہ تصور کے مقابلے پر تصدیق ہے جو علم منطق کی بحث ہے، یا یہ تصدیق قرآن کے الفاظ کے لحاظ سے دو مقامات پر قرآن نے تصدیق کے لفظ کو ایسے ہی استعمال کیا، اور دونوں یاد رہیں گے سورہ یونس آیت نمبر 37، سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ پورے قرآن میں دو مقامات پہ لفظ تصدیق استعمال ہوا قرآن مجید کے لیے۔ ما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن، یفتری من غیر اللہ، کہ جو گڑھا گیا ہو غیر خدا کی طرف سے، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر گئی۔ تو تصدیق قرآن دونوں مقامات پہ قرآن مراد دیا گیا، سورہ یوسف میں بھی اور سورہ یونس کے اندر بھی۔ تو تصدیق ہے کیا؟ لگتا ہے مجھے آج تو یہ یہیں پہ روکنا پڑے گا، اب تصدیق کی بات کل آگے بڑھے گی، خالی اشارہ دیتے ہوئے کہ عقل کے لشکروں میں تصدیق شامل ہے، اور جب تک عقل کے لشکر سمجھنے میں زحمت ہو تو ہمیں جہل کے لشکر کو دیکھنا پڑے گا کہ تصدیق کے مقابلے پر سپاہی کا نام کیا، جو جہل کا سپاہی ہے۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو خود پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر تعرف الاشیاء باضدادھا، تو شے پہچانی جاتی ہے ضد کے ذریعے سے۔ اور تصدیق کی ضد کیا ہے؟ تصور نہیں ہے۔ تصدیق کی ضد کیا ہے؟ شک نہیں ہے۔ تصدیق کی ضد کیا ہے؟ شبہ نہیں ہے۔ تصدیق کی ضد ہے جہد، اس کو اردو میں کہیے انکار۔ اب باقی باتیں کل، اس لیے کہ بہرحال فرش عزا پر اگر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیے بغیر بات ختم ہو جائے تو قبولیت دعا کے لمحات شب جمعہ کیسے ملیں گے؟ اور چونکہ آج محرم کی 15 تاریخ ہے، خدا معلوم کیسے حالات تھے اور کتنا مشکل سفر تھا۔ کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں گی اور کتنے تازیانے پڑے ہوں گے جسم معصوم پر۔ بعض مصائب تو بہت سخت ہوتے ہیں جو پڑھے بھی نہیں جاتے، یعنی اگر ہم سے مصائب پڑھے نہیں جاتے تو بھلا اہل بیت نے یہ مصائب برداشت کیسے کیے ہوں گے؟ کربلا سے کوفے تک کا سفر ہے، خدا کبھی کسی کو اس کے شہر میں اسیر بنا کے نہیں لے گا۔ آپ کو کوئی نہیں جانتا ہے، خدا نہ خواستہ، اور پھر کوئی ایسی بات واقع ہو جو خلاف عزت مومن ہو کہ کوئی پکڑ کے لے جا رہا ہو، تو شاید انسان پر یہ قیامت گزر جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شہر ہو، یہ کوفہ دارالخلافہ رہا مولا کا، کسی شہر کوفہ میں 4 سال تقریباً میرا مولا قیام پذیر رہا۔ اسی شہر کوفہ میں مومنین مرد آتے تھے مولا کے پاس کہ مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنے گھر کی خواتین کو شہزادیوں کے پاس تعلیم کے لیے بھیج دیں۔ یہی شہر کوفہ تھا کہ جب دروازے پر امام کو زخمی حالت میں لے کر آئے تھے تو امام روتے تھے، بیٹا حسن میرے دوستوں سے کہو واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ بابا کس لیے؟ کہ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں تک چلی جائے۔ یہ شہر کوفہ ہے، اللہ اکبر۔
یعنی اب میں جملہ کہوں بہت سخت، پورے کوفہ شہر میں کسی نے زینب کی آواز کبھی سنی نہیں ہے. اور کیسا پروپیگنڈا ہے کہ جب قافلہ داخل ہوا، جملہ سنے بہت قیامت کا ہے. ویسے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کوفے کے دروازے پر ایک لاش لٹکی ہوئی تھی. یہ لاش پہلے گلیوں میں پھرائی گئی ہے، اس کے پاؤں میں رسی باندھی گئی تھی، بچوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا. یہ لاش کس غریب سید کی ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا. جب لاش نے سلام کیا سید سجاد کو تو تب سمجھ میں آیا کہ لاش کس سید کی ہے. جب امام نے سلام کا جواب دیا کہ اے بھائی مسلم آپ پر بھی ہمارا سلام ہو. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ اس قافلے میں مسلم کی بیوہ بھی شامل ہے. جب مسلم کا نام سنا ہے تو شوہر کو دیکھ کر جو قیامت ٹوٹی ہوگی وہ اپنے مقام پر ایک خیال دل میں آیا ہوگا نا، میرے بچے کہاں رہ گئے. نہ جو صاحبان اولاد ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ فیملی تقسیم ہو جاتی ہے. آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور خواتین گئی ہیں اس امام بارگاہ میں جو خواتین کا ہے. اب بچے ایسے ہیں جو ساتھ آ سکتے ہیں، تو اگر ماں باپ کے ساتھ بچوں کو بھیج دے اور بعد میں باپ کی تو خبر مل جائے، دل میں سوال تو اٹھا ہوگا نا میرے بچے کہاں رہ گئے. ماتم دارو جملہ سنو گے، کون سے بچے ہیں؟ ایک روایت جو آپ کے یہاں کم پڑھی جاتی ہے وہ الگ ہے کہ قافلے سے بچھڑ گئے تھے. ایک روایت جو آپ کے پڑھی جاتی ہے کہ زندان سے نکلے تھے اور اس گھر تک پہنچے کہ جہاں رات کے اندھیرے میں حارث ملعون نے بالوں سے کھینچا تھا. ہائے حسین، ہائے میرا مولا، یہ دونوں شہزادے اتنے غریب ہیں، جب انہیں نہر کے کنارے ذبح کرنے کے لیے لایا گیا تو بالکل اکیلے تھے، بالکل اکیلے تھے. نہ ماں سامنے، نہ باپ کی خبر، نہ باپ سامنے، نہ مولا سامنے. بچوں نے التماس کی تھی ایک احسان کر دے، نماز کی اجازت دے دے. نماز کی مل گئی اجازت، نماز پڑھی بچوں نے. اور پھر کہتے ہیں ایک احسان اور کر دے. کیا احسان؟ کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم دونوں چونکہ اکیلے ہیں اور کوئی اور موجود نہیں ہے تو ایسا کر. بڑا کہتا ہے چھوٹے ساتھ لیے ہوئے نا، میں اپنے چھوٹے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، تو ایک احسان کر، پہلے مجھے ذبح کر دے، بعد میں میرے بھائی کو. میں اپنے چھوٹے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ارے رونے والوں، کہتے ہیں جب رکھا خنجر گلے پر، چھوٹا اپنے گلے کو لا کے لیٹ گیا. ارے پہلے مجھے ذبح کر دے. ہائے عزادارو، ایک کو ذبح کیا گیا. شریعت تو کہتی ہے کہ اگر حیوان بھی حیوان کے جنس کا کھڑا ہوا سامنے ہو تو اس کے سامنے ذبح مت کرنا. ہائے بچے کو بچے کے سامنے ذبح کیا گیا. ہائے گر پڑا چھوٹا بھائی کے خون میں، تڑپتا تھا. جب لاش کو اٹھا کے نہر میں ڈالا، سر کو رومال پر رکھا، لاش نے پانی پہ بہنا شروع کیا. چھوٹا تڑپ گیا، بھیا اکیلے نہ جانا، بھیا زندگی میں ساتھ رہے، نہ ماں سامنے. ہائے وہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا، مسلم کی لاش ہے، مسلم کی بیوہ. ہائے میرے بچے، عزاداروں کس بات میں تم کم ہو.